نکاح کے اندر خطبہ مسنونہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث رسول کے اندر خطبے کی جو وضاحت کی گئی ہے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ اس جگہ دیکھے، تاکہ جو ہے خطبے کی اصل جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اور کیا مقصد ہے خطبے کا، خطبے کے اندر کیا کہا جاتا ہے، اس کو میں ترجمے کے ساتھ بتلاتا ہوں کہ خطبہ مسنونہ ہے کیا۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ نکاح کے عقد سے پہلے خطبے کا جو التزام کیا جاتا ہے یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، بلکہ یہ خطبے کا پڑھنا علماء کرام نے، فقہا نے مسنون اور مستحب قرار دیا ہے، لہذا ہمیں اسی خطبے کو اپنانا چاہیے جو قرآن و حدیث سے علماء نے نقل کر کے ہم کو دیا ہے۔ در مختار کے اندر ہے وَتَقْدِيمُ خُطْبَةَ، یہ در مختار کی چوتھی جلد جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی صفحہ نمبر 66 پر چوتھی جلد کے اندر، کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 8 پر ہے۔ چنانچہ آگے پھر لکھتے ہیں شامی کے اندر فَأَفَادَ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَإِنْ خَطَبَ بِهَا وَرَدَ فَهُوَ أَحْسَنُ، یہ شامی کی عبارت ہے جو ہندی نسخہ ہے زکریا بک ڈیپو دیوبند کا، اس کی چوتھی جلد صفحہ 66 پر، اور شامی کا جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 8 پر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المحدثین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں شمار کیے جاتے، بہت زیادہ ان سے جو ہے احادیث رسول مروی ہے، جن کی تعداد تقریباً 5000 سے اوپر تک جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نکاح میں تشہد سے مراد یہاں وہ تشہد نہیں ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ تشہد سے مراد خطبہ مسنونہ ہے۔ یہاں لکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح نہ ہو، یعنی تشہد نہ ہو، خطبہ نکاح نہ ہو، وہ کوڑھی جزامی ہاتھ کی طرح بے برکت ہے، یعنی جس نکاح کے اندر خطبہ مسنونہ نہیں ادا کیا گیا ہو وہ نکاح ایسے ہی بے برکت ہے جیسے انسان کا ہاتھ فالج لگ جائے اس کو، اور اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہ کوئی کام کا نہیں رہتا۔ ہاتھ تو انسان کے جسم سے لگا ہوا ہے لیکن وہ کارگر نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا نکاح تو ہو گیا، منعقد تو ہو گیا، لیکن اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے خطبہ مسنونہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روایت جو ہے مشکات المصابیح کی دوسری جلد صفحہ 272 پر نقل کیا ہے صاحب مشکات نے۔ لہذا خطبہ حمد و صلات اور مناسب آیات اور احادیث رسول پر ایک مختصر سا خطبہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہی چھوٹے خطبے پر مشتمل ہونا یہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نکاح وغیرہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند خطبے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کے الفاظ نکاح کے موقع کے خطبے کے تعلق سے ملتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اس طریقے سے ہے، جس کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ کہ الحمد، بیچ میں اگر نحمدہ کے الفاظ استعمال کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ الحمدللہ یا نحمدہ و
ونستعینہ یہ بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، پھر بیچ میں اگر اس لفظ کا اضافہ کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ومن سیئات اعمالنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سنن الترمذی کی پہلی جلد صفحہ 210 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی ہے یہ روایت، اور مشکات المصابیح میں بھی دوسری جلد صفحہ 272 پر الفقہ الاسلامی و ادلتہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 پر بھی اس طریقے کے الفاظ منقول ہیں، جس کا ترجمہ یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ تمام تعریف ہے یا ہر تعریف صرف اللہ ہی جل مجدہ کی شان ہے۔ دنیا کی کوئی تعریف ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لائق اور شان نہ ہو، ہر تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمام تعریف صرف اللہ ہی تعالیٰ کی شان ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی پاک پروردگار سے مدد کے طالب ہے اس سلسلے میں، اور اس سے اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مغفرت صرف اور صرف تنہا اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اس کے آگے کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسانی شرور اور اپنے برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کل کائنات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے جب تک اللہ ہدایت نہ دے۔ اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور آگے ترجمہ ہے، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر کے سامنے بنایا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی بے شمار چیزوں کو جو لوگ پوجتے ہیں مانتے ہیں یہ عبادت نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کیا، صرف اور صرف عبادت اسی ایک پاک پروردگار وحدہ لا شریک لہ اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمام حتیٰ کہ نبی کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی ہم کو منع کیا ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کل کائنات میں چاہے وہ درخت ہو یا دیوی دیوتا ہو کسی کی عبادت ہم کو جو ہے کرنے کو منع کیا گیا۔ صرف اور صرف تنہا اللہ کی عبادت کا حکم ہم کو ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ لہذا اللہ کے سوا کوئی اس جہان میں عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس بات کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول پیغمبر ہے۔ اللہ نے آپ کو برحق اس کائنات میں نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ تو اس خطبے کا ترجمہ تھا۔ آگے اس کے بعد جو ہے چند ایک آیت کو پڑھا جاتا ہے خطبے کے اندر، لہذا اس آیت کو بھی پڑھیں تو بھی بہتر ہے، خطبے میں پڑھنا چاہیے۔ فقہاء کرام اور مفتیان کرام علماء نے جو ہے اس آیت کی صراحت کی ہے۔ چنانچہ یہ آیت سورہ نساء کی ہے
سورہ احزاب کی، سورہ آل عمران وغیرہ کی جو ہے آیت پڑھی جاتی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں پہلے یہ آیت کو دیکھیں پھر جو ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ پہلے یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت جو ہے چوتھے پارے کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت جو سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 1۔ اس کا ترجمہ ہے، اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے اس کے جوڑے کو بنایا، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری قطع کرنے سے ڈرو، رشتہ داری توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی فرمانے والے ہیں۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے۔ اب تیسری آیت جو سورہ احزاب 22ویں پارے کی ہے اس کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 71 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی درستگی فرما دیں گے اور تمہارے گناہ کو بخش دیں گے، اور جس نے اللہ اس کے رسول کا کہا مانا تو وہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ جو ہے خطبے کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر نکاح کے موقع پر ان آیات کا جو انتخاب کیا گیا ہے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ جس آیت کو منتخب کیا ہے یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر چند چیزیں بیان کی گئی ہے، اور خاص توجہ کا یہ طالب ہے جس کو میں بھی آگے بتاؤں گا کہ اس دواجی زندگی میں بالخصوص جو چند باتیں انسان کو نظر کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے، تینوں آیتوں میں سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ احزاب، قدر مشترک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا ایک اہم مقصد جو ہے پاک دامنی اور انسان کی عفت اور پاک بازی ہے، اور یہ ایک محض دنیاوی رسم نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کا یہ اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب انسانی خواہشات ابھرتی ہے تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے اپنی جنسی تسکین کا حکم ہم کو دیا ہے کہ تم اس طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر سکتے ہو، لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی عزت کے ساتھ عورت اور مرد کو ایک ساتھ نکاح کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا انسانوں کو
تو پھر اس طریقے سے پاک بازی اور عفت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور نکاح جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے اس سنت پر عمل کرے گا۔ اس سے انسان کو تقوی کی جو ہے کیفیت حاصل ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہوگا۔ دوسرے کہ جو آیت آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 102، اس کے اندر بھی تقوی کا حق ادا کرنے کو انسان کو یاد دلایا گیا ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے انسانوں کو کہ آپس میں میاں بیوی زوجین، میاں بیوی شوہر اور بیوی جو ہے نفسانی یا مالی اعتبار سے کسی خیانت کے ہرگز مرتکب نہ ہو، نہ مالی اعتبار سے نہ ہی جانی اعتبار سے خیانت کے ہرگز مرتکب نہ ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ حاضر اور موجود ہے، لہذا اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو اپنے حکموں کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو بتلا رہا ہے کہ تمہاری اصل کیا تھی۔ چنانچہ توالد و تناسل کے بارے میں اللہ تعالیٰ شروع سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے انسانوں کو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، اور یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے اللہ کی طرف سے۔ بنا نمونے کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نمونہ بنا کر کے پیش کیا، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ یہ قدرت کاملہ ہے، اور عظیم الشان اس نظام عالم کو اللہ تعالیٰ کو چلانا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ چنانچہ اسی نظام عالم کو توالد و تناسل اور اس کائنات کو چلانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اسی کو اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ نکاح کا ایک اہم ترین مقصد جو ہے یہ اس کائنات میں توالد اور تناسل ہے اور انسانی تعمیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا تھا اس مقصد کے اندر پوری طریقے سے کامیابی ملے، لہذا اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کے سلسلے کو جو ہے اس کے اندر بیان کیا۔ باقی تفصیل اگر اس کی دیکھنی ہے تو آپ تفسیروں کے اندر دیکھیں گے، معرف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور تفسیر عثمانی ہے، اور مختلف تفاسیر ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے مختصر سی جھلک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کا علم ہو جائے۔ پھر اسی آیت میں آگے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا۔ اب جب میاں بیوی آپس میں ازدواجی رشتے سے منسلک ہو گئے تو عورت کو حکم ہے مرد کے جو رشتہ دار ہے ان سے قطع تعلق نہ کرے، اور مرد کو حکم ہے کہ عورت کو جو رشتہ دار ہے ان سے کوئی کسی طریقے کا قطع تعلق نہ کرے، جن کا سارا دار و مدار جو ہے رشتے نکاح پر ہے۔ اسی رشتے سے آگے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، اور سب کے حقوق کی رعایت کا حکم اس دنیا کے اندر امن سلامتی کی بقا ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں سے ازدواجی رشتہ جو منسلک ہوتا ہے پھر اولاد ہوتی ہے، اولاد سے پھر اولاد ہوتی ہے، یہ سلسلہ جو ہے ایک طریقے کا چلتا چلا جاتا ہے۔ اس سے جو تیسری صورت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جو سورہ احزاب کی جو تیسری آیت ہے، آیت نمبر 71، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کے ساتھ زبان کی درستگی کا ذکر اس آیت کے اندر دیا گیا ہے، کیونکہ نکاح کے فوائد و برکات حاصل کرنے یا بگاڑنے میں سب سے بڑا جو دخل ہے انسان کا وہ انسان کی زبان، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اگر یہ قابو میں رہے گی تو بگڑے ہوئے انسان کے جو حالات ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے،
اور اگر یہ حالات، یہ بگڑی ہوئی یہ اگر زبان قابو میں نہیں رہے گی تو بے قابو ہو جانے کی وجہ سے جو پرسکون معاشرہ ہے، یا اسی طریقے سے جو انسان کا کلچر ہے، انسانی ازدواجی زندگی اور رشتے اور جو ہے کنبہ خاندان ہے، یہ سب کا سب جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ انسان زبان کی حفاظت کر لے تو ہر چیز جو ہے اس کی قابو میں ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، املک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن اس سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہے کہ پورا خاندان کنبہ جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت کا ہم کو حکم دیا ہے۔ پھر آیت کے اختتام پر اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اصل کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ دنیاوی رسومات، یہ جھوٹی عزتوں کے اندر انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ وقتی طور پر جھوٹ بول لے گا، بچ جائے گا، لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سچ کہا اور مجھ کو سچ ہی کے اندر نجات ملی، لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ میں سچ ہی بولوں گا۔ لہذا ہمیں جو ہے سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیاوی رسومات کو اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے جھوٹی باتوں کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، جھوٹ کے اندر اللہ نے عزت کو نہیں رکھی۔ سچ کے اندر عزت ہے، سچ ہی نجات ہے۔ اس لیے ہم کو سچ بات کو اپنانے کا حکم ہے۔ آخر میں ایک بات آپ کو بتلاتا چلا جاؤں۔ ان آیات کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں بتلائی گئی، ان سب کا احاطہ تو میں یہاں نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان آیات کی تفسیر اگر دیکھیں گے تو احادیث کے اندر اور تفسیروں کے اندر ملے گی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب چند چیزیں جو ہم کو اس کے اندر دیکھنا ہے وہ یہ کہ نکاح کے اندر ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اور جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے کہا ہے اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ عورت اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسی طریقے سے مرد اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کے جسم پر پھوڑا پڑ جائے، آبلہ جس کو کہتے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر جل جاتے ہیں تو اندر جو ہے پانی بھر جاتا ہے چمڑے کے اندر، تو اس کو آبلہ کہتے ہیں، پھوڑا کہتے ہیں، اور بھی مختلف اس کے نام ہو سکتے ہیں علاقے کے اعتبار سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے آبلہ پڑ جائے، پھر وہ زخم بن جائے اور زخم سے پیپ نکلتا ہو، خون پیپ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پیپ نکلتا ہو، تو تم اپنی زبان سے اس پیپ کو چاٹ کر کے صاف کر دو، تب بھی تم نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر یہ شوہری کو اور یہ عورت کو کہا، پھر مرد کو کہا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تم جو ہے عورت کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو، لہذا جو عورت کا حق ہے اس حق کو تم ادا کرتے رہو۔ دونوں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے جو ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔